برادران اسلام، معراج کا واقعہ سیرت کا ایک محیر العقول واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے قبل اور طائف کے سفر کے بعد پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی کام کے لیے طائف گئے تھے، لیکن آپ کی دعوت کو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا تھا، اور ساتھ ہی آپ کے جو سب سے عزیز ترین تھے، آپ کے چچا اور آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ وفات پا چکے تھے۔ تو آپ بڑے غمزدہ تھے، افسردہ تھے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج کرائی اور بتایا کہ دنیا میں آپ کو ٹھکرایا جا رہا ہے تو غمزدہ اور افسردہ نہ ہو، آسمان پر آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی ایسی نعمتیں وہاں پر دکھلائیں کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، آپ نے جنت کے نقشے کھینچے، آپ کو جہنمیوں کا احوال بیان کیے گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اونچائیوں پر بلایا گیا جہاں تک کہ جبرائیل امین بھی نہیں پہنچ سکتے، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت کا نام ہے جس کے پتے بہت بڑے بڑے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھی کے کان جیسے، اور ہانڈیا جیسے اس کے پھل بہت بڑے بڑے، اور پھر سونے کی تتلیاں اس کو ڈھانک لیتی ہیں۔ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ بہت ہی خوبصورت منظر سدرۃ المنتہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کے آگے گئے۔ وہ مقام ایسا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے جو بھی فرامین جاری کرتا ہے تو وہاں کے فرشتے یہاں تک لاتے ہیں اور یہاں سے دوسرے فرشتے لے لیتے ہیں، تو وہاں تک ہی دوسروں کی پہنچ، اس کے آگے کوئی نہیں پہنچ۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ نے کلام کیا تو یہاں پر بعض لوگ جو ہے یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہوگا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہی سوال جب صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا نور انا ارا، کہ وہ تو نور ہے، اس کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی طاقت ان آنکھوں میں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لن ترانی، تم ہرگز بھی مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ انہوں نے ضد کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو یہ پہاڑ ہے، اس پر میں ایک تجلی کروں گا، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے تو تم تب دیکھ سکو گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ہلکی سی تجلی کی تو وہ پورا جل کر خاکستر ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو انہوں نے کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے جو خواہش کی تھی وہ پوری ہونے والی نہیں تھی، دنیا کی آنکھوں سے دنیا میں پوری ہونے والی نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی کہا کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا، اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا۔ بہت قریب ہوئے لیکن نورانی پردے کے پیچھے سے بات چیت ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے من وراء حجاب، وحی کے جو ذرائع بیان فرمائے ہیں، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ رب العالمین بات کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی سب سے جو بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا 14ویں کے چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی کشمکش یا مشکل پیش آتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بغیر بادلوں کے آسمان سے تمہیں سورج دیکھنے میں کوئی کشمکش یا پریشانی ہوتی ہے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا ایسے ہی جنت میں تم اپنے پروردگار کا دیدار کر سکو گے، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جب اللہ رب العالمین وہ نعمت دے دے گا تو اسی کو دیکھتے رہ جائیں گے بندے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ نورانی پردہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے ہے، اگر وہ نورانی پردہ ہٹ جائے تو جہاں تک نگاہ جائے گی سب چیزیں جل کر خاکستر ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین کوئی معمولی شے نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو دیکھنا دنیاوی آنکھوں سے ناممکن ہے۔ تو برادر اسلام جو واقعہ پیش آیا وہ بڑا ہی تفصیلی واقعہ ہے معراج کا، ہم ایک خطبے میں اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ سیرت کی کتابوں میں مفصل بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک رات سوئے ہوئے تھے ام ہانی کے مکان پر، جبرائیل امین آئے اور آپ کو آپ کی چھت کے اوپر سے آئے اور آپ کو لے گئے حتیم میں ٹھہرے، وہاں پر شق صدر کا واقعہ پیش آیا اور آپ کے دل کو ایک تشت میں رکھا اور
ایمان و حکمت سے اس کو بھر دیا گیا زمزم سے دھو کر. وہاں سے براق پر آپ کو سفر کرا کے بیت المقدس لے جایا گیا. وہاں پر آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کا لقب دیا گیا. آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام سب کی شریعتیں مختلف ہیں لیکن ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اور ہماری جو امتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی شریعت ایک ہی ہے لیکن 4 امام ہیں اور کوئی کسی اور کے پیچھے نماز پڑھنے کو برداشت نہیں کرتا. اتنا زیادہ اختلاف، جبکہ ان کا دین ایک تھا. اسلام سب انبیاء علیہ السلام کا، صرف شریعتیں مختلف تھی، اس کے باوجود بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے. وہاں سے جبریل امین آپ کو آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک خوبصورت سیڑھی رکھ دی گئی آسمانوں تک، اس پر چڑھ کے جبریل امین کے ساتھ آپ گئے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون ہے؟ جبرائیل آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا محمد. انہیں بلایا گیا ہے. ہاں. تو ان کو دروازہ کھولا گیا اور مرحبا خوش آمدید کہتے ہوئے ان کو جو ہے اوپر لے جایا گیا. وہاں پر دیگر انبیاء علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی، پھر سدرۃ المنتہا پہنچے. پھر وہاں پر جو انعامات اللہ رب العالمین نے دیے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور حدیث میں آیا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اوتیا رسول اللہ ثلاثہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات دیے گئے. پہلا ہے اوتیا الصلوات الخمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں عطا کی گئی. اور یہ 5 نمازیں پہلے ہی 5 نہیں تھی بلکہ 50 تھی، اور آپ 50 نمازیں لے کر نیچے اترے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہے، مجھے تجربہ ہے بنی اسرائیل سے، وہ آپ کی امت بھی اتنی نمازیں برداشت نہیں کر سکتی، جائیے اور اپنے رب سے کم کروا کر آئیے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں چکر کرتا رہا نمازوں کو لے کر، اور یہاں تک کہ وہ 5 اللہ رب العالمین نے کر دی، اور کہا کہ یہ 5 نمازیں ہیں لیکن میں 50 نمازوں کے برابر ثواب دوں گا. پھر دوسرا جو تحفہ دیا گیا وہ اوتیا خواتیم سورۃ البقرہ، اور فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ تحفہ دی گئی. اور اللہ کے رسول اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، الایتان فی آخری سورۃ البقرہ من قرأ بہما فی لیلۃ کفتہ، جو بندہ بھی یہ 2 آخری کی آیتیں رات کو پڑھ کر سو جائے تو یہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گی. یہ بڑی طاقتور ترین آیتیں ہیں، بہت معنی خیز آیتیں ہیں، جس کے اندر دعائیں ہیں، مومنوں کا ایمان و عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین کیسا معاملہ کرنے والے ہیں. تو یہ آیتیں بہت ہی اہم ترین آیتیں ہیں قرآن مجید کی. ان 2 آیتوں کی کافی فضیلت بیان کی گئی. اور تیسری جو انعام اللہ رب العالمین نے دیا، وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا المقحمات، فرمایا آپ کی امت کے ہر اس فرد کے بڑے گناہ معاف کر دیے گئے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. تو یہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بندے بھی شرک کیے بغیر اگر مر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کو آخر کا جنت میں ڈال دیتا ہے. اگر کوئی بڑے گناہ ہو گئے ہوں، چھوٹے گناہ تو معاف کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ اگر سرزد ہو گئے ہوں تو اللہ کے پاس وہ اختیار ہے کہ چاہے تو ان کو عذاب دے کر جنت میں ڈالے یا بغیر عذاب کے ہی جنت میں ڈالے. تو بعض ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے اپنے کبیرہ گناہوں کے سبب، لیکن چونکہ ان کے پاس ایمان تھا، یعنی کہ توحید پر وہ قائم تھے، تو اللہ رب العالمین بالآخر ان کو جنت میں ڈال دے گا. تو یہ 3 بڑے انعامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. اور اسی طرح ایک اہم اعلان اللہ رب العالمین نے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ہم بحسنہ فلم یعملها کتبت له حسنہ. میری امت کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جو نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کا صرف ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. صرف ارادہ کرتا ہے تو بھی نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ اسے عملی طور پر کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے. تو یہ بڑے بڑے انعامات تھے. ان انعامات کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ اور واقعات بھی وہاں پر دیکھے، جیسا کہ میں نے بیان فرمایا جنت کی سیر کرائی گئی، جہنمیوں کے احوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، اور بہت سے چیزیں وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی. ان میں سے 1-2 چیزیں جو بڑی سبق آموز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی تھی یعنی کہ معراج، مجھے عمدہ خوشبو محسوس ہوئی. میں نے کہا جبرائیل یہ عمدہ خوشبو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. فرعون کی بیٹی، چونکہ فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا وقت کا، تو ہر کام کے لیے خادمائیں ان کے پاس ہوا کرتی تھی،
تو ایک خادمہ جو کنگھی کرتی تھی اس کی بیٹی کو، اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی عورت سے، تب اس نے کہا بسم اللہ، کوئی چیز اگر گر جائے تو بسم اللہ کہنا چاہیے، تو اس نے بسم اللہ کہا۔ بنت فرعون نے کہا بسم اللہ سے مراد میرا باپ ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہی ہے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، تو یہ اللہ جو تم کہہ رہی ہو اس سے مراد میرا باپ ہے، کیونکہ انا ربکم الاعلی وہاں پر یہی تصور تھا کہ فرعون ہی سب کا سب سے بڑا رب ہے۔ اس نے کہا کیا میرا باپ؟ اس نے کہا نہیں، یہ وہ اللہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا میں اپنے باپ کو خبر کر دوں؟ اس نے کہا دے دو، خبر دے دو۔ اب یہ بات اگر پہنچ جائے تو کیا ہونے والا ہے اس کو معلوم ہے۔ بنت فرعون نے اپنے باپ فرعون کو اس واقعے کی خبر دے دی، اس نے اسے بلایا اور کہا کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ ہے جو میرا اور تیرا بھی رب ہے۔ کیا کیا فرعون نے تیش میں غصے میں آ کر ایک بڑے برتن میں تانبے کے تیل گرم کرانے لگایا، اور پھر کیا کیا اسے اور اس کے بچوں کو اس میں پھینک دیا، یہاں تک کہ دودھ پیتا گود کا بچہ تھا، وہ خاتون آخر میں ہچکچا رہی تھی تو بچہ کہنے لگا اختحمی یا امہ فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، امی جان کود جائیں کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہی ہلکا ہے۔ تو اس طرح کی بات جب سنی تو وہ کود گئی اور وہ جنت میں چلی گئی۔ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہی ہلکا ہے۔ اگر یہاں توحید کے مقابلے میں کوئی عذاب دیتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، تو یاد رکھیں یہ دنیا کی کتنی ہی بڑی کیوں نہ تکلیف ہو، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی۔ کمپرومائز نہیں کر سکتے، توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تم کافر ہو جاؤ، ایک اجازت دی گئی اضطراری حالت میں، وہ تفصیل ہے، لیکن عام بات یہی ہے کہ توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، چاہے کتنی ہی مشقتیں اور تکلیفیں کیوں نہ آ جائیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بھی تکلیفیں کافی برداشت کی تھی۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور کہا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا اور انہیں آگاہ کرنا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے اور اس کی زمین بالکل ہموار ہے، اور یہاں پر شجر کاری کی جا سکتی ہے، اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر یہ کلمات کہتے ہیں تو وہاں پر شجر کاری ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ یہاں پر ہر کوئی جو ہے ٹری پلانٹ کرنے کے برتھ ڈے آ رہی ہے تو لاکھوں کروڑوں جو ہے ٹری پلانٹ کر رہے ہیں، سرسبز و شاداب بنانے کی فکر کر رہے ہیں۔ اپنے جنت میں اپنے مقام کے لیے پلانٹ کرنا ہے ٹری کو، تو یہ کلمات کہیں گے تو اللہ رب العالمین وہاں پر آپ کے لیے وہاں پر شجر کاری کر دے گا، وہاں پر آٹومیٹک آپ کے لیے شجر کاری ہو جائے گی، ایک درخت لگ جائے گا آپ کے نام کا آپ کی جنت میں۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ آخری یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب معراج کرائی گئی تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جنہوں نے تانبے کے ناخن تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی چہروں کو اپنے ہی سینوں کو نوچ رہے تھے۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیتے لوگ، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن قیامت کے روز اپنے ان اعمال بد کی پیدائش میں وہ اپنے آپ کو تکلیفیں دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو حکم دے گا کہ اپنے چہروں کو نوچ لو، تو یہ ہاتھ اب ان کے بس میں نہیں ہوں گے، اللہ کے حکم کے حساب سے وہ کام کریں گے، تو ہاتھ چہرے اور سینوں کو نوچ رہے ہوں گے۔ خالی ناخنوں سے نوچے تو چرپٹے پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ تانبے کے جو ہے ناخن بن گئے ہوں گے تو کافی سخت تکلیف کے ساتھ وہ چہرے اور سینوں کو نوچ رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا گیا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی کہ غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر طعن و تشنیع کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی بڑا جرم ہے جو معراج کا واقعہ تھا، بہت ہی سبق آموز، ایک ایک جگہ پر کافی عبرتیں ہیں، تفصیلی واقعہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں توحید لائے، ہماری زندگیوں میں شریعت مطہرہ پر عمل پیرا رہنے کی ہمیں طاقت عطا فرمائے، جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔